بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری آنے والی ہر نئی ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ اچھا، آج جو میرے پاس ٹاپک ہے وہ میں بات کروں گی حریم شاہ پر۔ ابھی حریم شاہ اور بلال شاہ جو ہیں، ان دونوں کا میں نے ایک یوٹیوب پہ ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا۔ تو اینکر جو ہیں انہوں نے، یوٹیوبر تھیں وہ، انہوں نے ان کے انٹرویو چلتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ان سے کوسچن پوچھ رہی تھی، ان سے باتیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کوئی اتنا عجیب سا کوسچن تو ان سے نہیں پوچھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بلال شاہ سے پوچھا کہ آپ کے افیئرز ابھی بھی ہیں، ہماری انفارمیشن کے مطابق آپ کے شادی کے بعد بھی کچھ افیئرز چل رہے ہیں۔ تو بلال شاہ جو ہیں وہ کچھ کسمسا گئے، مطلب انہوں نے کوئی بات اپنی جو ہے وہ ادھر ادھر کر دی، کوئی انہوں نے بھی پراپر جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ تو جو حریم شاہ ہیں وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور وہ انہیں کہتی ہیں کہ آپ کس قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں، کیسے سوال پوچھ رہی ہیں آپ کو ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے، آپ نے کیا افیئر لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے معذرت بھی کی، انہوں نے کہا بات سنیں، یہ تو دیکھیں میں جسٹ مذاق میں بات کر رہی تھی، میں نے یہ بات ویسے ہی کی ہے، اس طرح انہوں نے بہت کچھ کہا، لیکن انہوں نے بڑا سخت ری ایکشن دیا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں شو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظر سے گزرا، وہ تھوڑا سا باہر نکل گئی، ان کے ہسبینڈ پیچھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ان کو کچھ سمجھائیں مسز کو۔ تو بلال شاہ نے کہا کہ آپ سوال بھی تو ایسے پوچھ رہی ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں، میں نے تو یہ بات مذاق میں آپ سے کی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ابھی بھی افیئر ہیں شادی کے بعد بھی۔ تو پھر جب انہیں کہا چلے میں اب یہ اس طرح کا سوال آپ لوگوں سے نہیں پوچھوں گی، میں کوئی ایسا کوسچن نہیں کروں گی، تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں واپس آ جائیں۔ تو حریم شاہ جو ہیں پھر وہ واپس آ گئیں، آ کے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مزید پھر ان سے کوسچن کیے، ہاتھ کھولا رکھا۔ اس کے بعد میں نے انٹرویو دیکھا حریم شاہ اور بلال شاہ کا، کہ متیرہ کا شو تھا، بول چینل کا، تو انسٹاگرام کا یہ پروگرام تھا، انسٹاگرام شو تھا یہ۔ متیرہ انٹرویو لے رہی ہیں، متیرہ جو ہیں انہوں نے انٹرویو لیا، اور متیرہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے حریم شاہ کو اور بلال شاہ جو ہیں وہ ان کو بلایا، لیکن یہاں مجھے حریم شاہ کا اور بلال شاہ کا جو بیہیو ہے وہ ٹوٹل چینج لگا۔ یعنی کہ گیسٹ جو ہیں وہ یہ دیکھ کے انٹرویو دیتے ہیں کہ ان کا جو ہوسٹ ہے وہ کتنا پاور والا ہے۔ تو یہاں حریم کو بہت اچھی طرح پتا تھا اس بات کا کہ انٹرویو لینے والی متیرہ ہے، تو متیرہ تو پرخچے اڑا کے رکھ دیتی ہے، وہ تو بالکل لحاظ نہیں کرتی۔ تو بالکل ویسا ہی ہوا، کیونکہ متیرہ نے انٹرویو لیا، تو متیرہ کے انٹرویو کے دوران حریم شاہ اور بلال شاہ ان سے انہوں نے ہر طرح کے کوسچن پوچھے اور انہوں نے جواب بھی دیے۔ جو کوسچن بعض ایسے بھی تھے جن سے فیل ہو رہا تھا کہ وہ حریم کو اچھے نہیں لگ رہے، لیکن اس کے باوجود حریم نے ان کے جواب دیے۔ اس میں بہت سی چیزیں تھیں، یعنی کہ میرا یہ ہے کہ جب آپ نے متیرہ کو اپنے سامنے دیکھا، آپ نے اپنے سامنے متیرہ کو دیکھا تو پھر سب جائز ہے، لیکن جب کوئی دوسری یوٹیوبر تھی وہ، اور وہ ان سے لے رہی تھی انٹرویو، تو وہ حریم کو غصہ بھی بہت آنا شروع ہو گیا، حریم نے مائنڈ بھی کرنا شروع کر دیا، اور انہیں اپنا بہت زیادہ وہ دکھایا کہ بھائی میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ ان کا بڑا عجیب سا بیہیو تھا۔ تو بات پھر وہی ہے، پھر خیر انہوں نے اپنا انٹرویو شروع کر دیا۔ اس انٹرویو میں بڑی کھری کھری سی گفتگو بھی ان لوگوں کی ہوئی۔ تو ایک سوال یہ تھا ہنی مون منانے کا، تو انہوں نے پوچھا حریم شاہ سے ہنی مون کے بارے میں کہ بھائی
آپ تو انہوں نے کہا میں تو پاکستان میں تو ہنی مون منا نہیں سکتی، ویسے تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ تو بہت کہتے ہیں ہمارا پاکستان ایسا ہے تو ہمارا پاکستان ویسا ہے تو بڑا خوبصورت، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بندہ کہاں جائے ہنی مون منانے کے لیے؟ اس سڑے ہوئے سمندر کے کنارے جہاں سے ہر طرف سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، جہاں اس سمندر کے ادھر ادھر سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ کوئی جگہ ہے جہاں بندہ ہنی مون منائے؟ اور پاکستان میں کون سی جگہ ایسی جہاں بندہ ہنی مون منائے؟ پاکستان میں ہے کیا؟ پاکستان میں کیا ہے؟ مطلب کہ انہوں نے پاکستان کا ذکر جو ہے وہ بڑے ناپسندیدہ الفاظ میں کیا۔ تو حریم شاہ صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو اتنی پاپولر ہوئی ہیں اور وہ جو اتنی آج کل ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، وہ اسی پاکستان نے انہیں اس قابل کی ہے کہ وہ اتنا مٹک مٹک کے تو وہ بات کر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے خیر پاکستان کی، پھر انہوں نے متیرہ پھر بھی ایک مطلب انہوں نے پھر بھی ان سے یہ کوشچن، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں آپ وہاں جا سکتی ہیں، وہاں آپ، تو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، انہوں نے اس کے بارے میں بھی کوئی اتنا مطلب پازیٹیو جواب نہیں دیا۔ لیکن اپنے ملک کے لیے اتنی نفرت رکھنا اور اتنا دل میں بات رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ لوگ اپنے نہیں ہوں گے، اپنے آپ سے، اپنی جڑوں، اپنی روٹس سے، اپنی جڑوں سے محبت نہیں کریں گے تو آپ کسی سے بھی نہیں کر سکتے، کسی بھی جگہ۔ دوسری چیز ہے کہ انٹرویو میں جو سامنے آئی ہے وہ ہے ہسبینڈ اور وائف کی انڈرسٹینڈنگ۔ تو اس انٹرویو کو دیکھ کے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بھی سامنے نہیں آئی، کہیں سے بھی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، نہیں لگ رہی تھی، اور ابھی شاید ان کو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے انٹرویو دینے کا۔ تو ہسبینڈ جو ہے وہ کچھ بات کر رہے تھے اور بیوی کچھ، اور آن کیمرہ وہ گھور بھی رہی تھی انہیں مسلسل کہ انہوں نے یہ بات غلط کر دی، وہ بات انہوں نے غلط کر دی۔ پرپوز کرنے کی بات آئی، پہلے پرپوز کس نے کیا؟ حریم شاہ نے کہا کہ بھائی پرپوز تو پہلے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں پہلے حریم نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ حریم نے پھر اس کے بعد بہت کوشش کی کہ کسی طرح بلال جو ہیں وہ اپنی بات سے مکر جائیں اور بلال یہ کہیں کہ نہیں حریم نے نہیں، میں نے پرپوز کیا، لیکن ان کے بہت اشارے کرنے پر، ان کی آنکھیں دکھانے کے باوجود بلال شاہ جو ہیں انہوں نے اقرار نہیں کیا کہ میں نے پرپوز کیا تھا ان کو، پہلے انہوں نے خود کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا موڈ وہاں سے کچھ تھوڑا سا آف ہو گیا۔ اس کے بعد حریم شاہ نے کمپرومائز کرتے ہوئے، قابو کرتے ہوئے متیرہ کے شو میں وہ موجود رہیں، لیکن ان کا موڈ آف ہو جانے کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے گیم بھی ان سے کھلائی، اور وہ اس گیم میں بھی طریقے مطلب کہ جس طرح کہ انہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس میں کچھ پریزنٹ نظر نہیں آئیں، کیونکہ ان کا موڈ اپنے ہسبینڈ کے بیہیو کی وجہ سے کافی وہ ہو چکا تھا۔ پھر وہ ان کو ہر بات میں بڑا ٹکا سا جواب بھی دے رہے تھے، تو جس وجہ سے حریم کو فیل ہوا کہ آن کیمرہ ایسا شاید نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک اور چیز کی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوگی، تو آگے سے متیرہ صاحبہ نے جواب دیا کہ یہ کون سی ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی ہے جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی؟ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، آپ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ میں نے نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے وسکی تھی، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کومنٹ کیے، بڑی باتیں ہوئی کہ وسکی ہمارے پاس کیا کر رہی ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وسکی تو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اور اس طرح۔ تو وہ حریم شاہ اور بلال شاہ نے فرمایا کہ وسکی چونکہ، اچھا پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ وسکی ہم لوگ لائے تھے، حریم شاہ نے کہا، اور وہ میں نے کسی کو گفٹ دینی تھی، حریم شاہ نے یہ بات کی۔ بعد میں جب سب نے کہا کہ بھئی آپ کے گھر وسکی کیوں تھی، اور وہ کوسچن یہ ہوا کہ وسکی آپ کے گھر کیسے تھی، کیوں تھی، تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ وسکی جو ہے وہ ہم لوگوں کو گفٹ ملی تھی، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے بلال، انہوں نے فرمایا کہ وسکی ہم نے واش روم میں رکھی تھی، اور وہاں سے بس ویسے ہی ہم نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کے تو وہ ہم نے ڈال دی،
تو متیرہ نے کہا آپ نے اس کی ویڈیو کیوں بنائی تھی، اور آپ نے ویڈیو بنا کے تو اس کی ویڈیو ڈالی ہے تو ظاہر ہے ریئیکشن تو اس پہ آئے گا، بات تو اس پہ ہوگی. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ماڈ ہو گئے یا مذہب سے ہٹ گئے. پھر جب ہم لوگ مذہب کی بات کریں تو لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے. لیکن مسلمان گھرانے میں اگر کسی کے گھر سے وسکی برآمد ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کے گھر سے اگر وسکی برآمد ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا بات ہونی چاہیے. تو پھر اس بات پہ بھی بہت وہ انہوں نے ریئیکشن شو کیا. پھر انہوں نے اس چیز کو بڑا مائنڈ کیا کہ لوگ کیوں ڈسکس کرتے ہیں ہمیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ یہ بات بالکل پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کی لائف میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ انٹرفیئر کریں. تو بات یہ ہے کہ لوگ، اب کئی لوگ ہیں، فیملیز ہیں، لوگ گھروں میں رہتے ہیں تو کوئی کسی کی لائف میں انٹرفیئر تو نہیں کرتا نا، کوئی بھی نہیں کرتا. انٹرفیئر اس وقت آپ کی چیزیں ہوتی ہیں یا لوگ آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں جب آپ خود یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی ہماری لائف میں انٹرفیئر کرو. یہ دعوت ہم اس وقت دیتے ہیں جب ہم اپنی پرسنل چیزیں، ہم اپنے گھر کی چیزیں جو ہیں ان کو لا کے اور پبلک میں ڈال دیتے ہیں، اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور ویڈیوز بنا کے اور ہم ان کو ڈال دیتے ہیں. پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. کیونکہ جو چیز آپ نے ویڈیو بنا کے اور وہ ڈال دی ہے یوٹیوب پہ تو پھر وہ چیز آپ کی نہیں رہتی، پھر وہ چیز پبلک کی ہو جاتی ہے. اور پھر پبلک جو ہے وہ اس پہ اپنا ریئیکشن دینے کے لیے یا پبلک اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق رکھتی ہے. دیکھیں حریم شاہ، آپ جو چیز پبلک کریں گی اس پہ ریئیکشن آئے گا. آپ اس کے بارے میں قطعاً یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ آپ کی پرسنل چیزیں، وہ آپ کی پرسنل تھی، اس میں کوئی لوگ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں، لوگ کیوں بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ جب آپ لوگ چیزیں اپنی شیئر کرتے ہیں تو وہ چیزیں پبلک میں جاتی ہیں. تو پبلک کیونکہ وہ چیزیں دیکھ رہی ہے اس لیے پبلک کا حق بن جاتا ہے کہ وہ پھر اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے معاملات میں کوئی بندہ ڈسکس نہ کرے، تو پھر آپ اپنے معاملات، اپنی ویڈیوز، اپنی پرسنل چیزیں، اپنے معاملات، اپنی پارٹیز، اپنی لائف پرسنل رکھیں. اسے کیمرے میں مت لائیں، کیمرے میں لا کے یوٹیوب پہ مت ڈالیں. کیونکہ جب آپ ایسا کریں گی تو پھر وہ چیزیں آپ کی پرسنل نہیں رہیں گی. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو پرسنل رکھنے کا اتنا شوق ہے اپنی لائف کو تو پھر آپ ایک گھریلو زندگی گزاریں اور اس لائف میں کسی کو، باہر کے بندے کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ جا کر آپ کی ویڈیوز بنا رہا ہے اور گھر کے اندر جا کے آپ کی ویڈیوز کو شیئر کر رہا ہے تو وہ وہاں پر غلط ہے. لیکن خود اگر آپ ایک چیز بنا کے بھیج رہی ہیں تو پھر آپ کی لائف میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ متیرہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے بلاول کے بارے میں بھی آپ کا بڑا ایکسیڈنٹ نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پر بھی بات تھی کہ بھئی بلاول جو ہیں وہ اس پہ بھی ان کی ڈسکشن ہوئی کہ آپ کے کرش ہیں تو آپ کے کرش ہیں. تو انہوں نے، ان کے ہسبینڈ نے کہا نہیں میرے تو وہ لیڈر ہیں، حریم کے کرش ہوں گے، مجھے تو اس کا نہیں پتہ، میں نہیں کچھ کہتا. تو حریم نے کہا، پہلے تو حریم نے کہا وہ ہم دونوں کے کرش ہیں، لیکن جب ان کے ہسبینڈ نے انکار کر دیا اس چیز سے، ان کے ہسبینڈ نے کہا نہیں میرے تو وہ لیڈر ہیں، میرے کرش نہیں ہیں. تو پھر حریم شاہ نے کہا ہاں وہ تو پھر میرے بھی نہیں ہیں، وہ تو بس ویسے ہی. تو پھر متیرہ بھی تو آگے متیرہ بیٹھی ہی تھی، کوئی عام تو بندہ بیٹھا ہوا نہیں تھا جسے حریم ڈانٹ ڈپٹ کے اور شو چھوڑ کے بھاگ جاتی. وہاں تو متیرہ بیٹھی ہوئی تھی. متیرہ نے کہا آپ نے جو ان کو، بلاول کو تو پرپوز کیا تھا، آپ نے تو ان کو کہا تھا شادی کا. تو وہاں پر متیرہ نے کہا نہیں نہیں، وہ تو متیرہ کی بات سن کے تو حریم شاہ کہتی ہے نہیں نہیں وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، وہ تو ویسے ہی بات مذاق میں ہو گئی تھی. تو پھر متیرہ نے کہا کہ بھائی آپ تو بہت مذاق کرتی ہیں، آپ تو اس طرح کے بہت زیادہ مذاق کرتی ہیں، مذاق کرتے کرتے آپ بات کہہ دیتی ہیں مذاق مذاق میں.
آپ مذاق مذاق میں اپنے دل کی باتیں کہہ دیتی ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایک کوشچن یہ تھا متیرہ کا کہ آپ انہوں نے کہا کہ میں اپنا بزنس جو ہے اب سٹارٹ کروں گی. اچھا حریم شاہ کی اپنے ملک سے نفرت کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں بزنس بھی سٹارٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ فرما رہی ہیں کہ میں اپنا بزنس جو ہے وہ ملک سے باہر سیٹ کرنا چاہتی ہوں, میں ملک سے باہر کہیں اپنا بزنس جو ہے اسے سیٹ کروں گی. تو ان کی بات سن کے متیرہ نے کہا کہ بھائی مطلب کہ کتنی انویسٹمنٹ آپ کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کوئی زیادہ نہیں, کروڑوں میں بس کروں گی, کروڑوں میں کروں گی, زیادہ نہیں میں کرتی. تو ان کی بات سن کے تو متیرہ نے کہا کہ یہ کروڑوں آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ تو کہتی ہیں کہ میں باہر سعودی عرب گئی تھی تو میں ان کی ایمبیسڈر بھی تھی. میں نے پھر اس وقت بتایا بھی تھا کہ میں 6 لاکھ لیتی ہوں, تو اس بات منتھلی, تو انہوں نے لوگوں نے اس بات کا بھی بہت زیادہ باتیں بنائی تھی, بہت زیادہ ایشو کھڑے کیے تھے, بڑی باتیں ہوئی تھیں کہ بھائی میں کہہ رہی ہوں کہ میں اتنے پیسے لیتی ہوں. تو لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ وہ کیا تھا. تو متیرہ نے کہا کہ بھائی آپ ملک سے باہر جا کے تو اتنے لے رہی ہیں تو وہ مطلب کیوں, آپ کو کیوں وہ اتنے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھ میں کوئی ایسی بات ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے تو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ نہ تو تم ایکٹر ہو نہ تم ماڈل ہو, تو تمہیں پھر کیوں وہ باہر بلا کے تو وہ تمہیں دے رہے ہیں اور انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ. تو حریم شاہ کہتی ہیں کہ مجھ میں اٹریکشن ہے, مجھ میں کچھ ایسی چیز ہے, کچھ ایسی بات ہے کہ مجھے تو اتنے ملتے ہیں, تو مجھ میں ٹیلنٹ ہے. تو متیرہ نے کہا کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ صرف ان کو نظر آتا ہے, یہاں تو آپ کا ٹیلنٹ کسی کو نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. تو بات پھر ادھر ادھر ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ متیرہ کی کسی بات کو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, اور متیرہ نے مطلب کوئی لحاظ نہیں کیا. انہوں نے سیدھے سیدھے کویسچن پوچھے, اور انہیں جو پوچھنے چاہیے تھے کویسچن اسٹریٹ فارورڈ ہو کے وہ انہوں نے بالکل ویسے پوچھے. متیرہ نے اپنا حق ادا کیا, کیونکہ حریم شاہ جو ہیں وہ کسی عام یوٹیوبر ٹائپ اگر کوئی اینکر ان کے پاس جائے اور ان سے انٹرویو کرے تو ان کا بیہیو بالکل صحیح نہیں ہوتا, اور وہ اس سے لڑائی کرتی ہیں, اپنی پسند کے کویسچن سننا چاہتی ہیں اور پسند کے جواب دینا چاہتی ہیں, جبکہ متیرہ نے ان سے وہی سوال پوچھے جو انہیں پوچھنے چاہیے تھے. اور اس انٹرویو کے بعد صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ متیرہ ویل ڈن, ویری گڈ. تو اچھا, اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. میرا چینل پلیز سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.